بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کا نواں مرحلہ جس کا عنوان ہے مقامات العارفین، اور آج اس کی 8ویں فصل ہے جس کا عنوان ہے، یہ لکھا ریاضت کی تعریف ہے، لیکن بات شروع ہوئی تھی کہ پہلا درجہ جو عارف کا ہے اس وادی میں، جو سلوک میں، اس عرفان کی سیر و سلوک میں، وہ پہلا ہے ارادہ، یعنی انسان مرید کہلاتا ہے اس ارادے کی وجہ سے، اور اس ارادے کی 3 اغراض ابو سینا نے بیان کی، جو کہ ہم نے پچھلے مباحثے میں آپ سے عرض کی تھی۔ وہ کون سی تھی؟ کہ یہ ریاضت جو ہے یہ محتاج ہوتی ہے، یہ جو ارادہ ہے یہ محتاج ہوتا ہے ریاضت کا، کیونکہ ریاضت ہوگی تو پھر وہ مرید کہلائے گا۔ اور ریاضت کی 3 اغراض بھی بیان کی تھی، ان میں سے پہلی غرض کیا ہے، یعنی یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو ریاضت ہے جب مرید ارادہ کر لیتا ہے تو ریاضت 3 اغراض پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلی ریاضت کیا ہے کہ کنارہ کشی کرنا، دوری اختیار کرنا ہر وہ چیز جو حق تعالیٰ کے ما سوی اللہ ہے، یعنی ما سوی اللہ جو بھی چیز ہے، اور اس میں سے کون سی چیزیں جو انسان کی عادی ترجیحات ہیں، جو شغل ہیں، جو عادات ہیں، جو وہ اپناتا ہے اور ما سوی الحق ہیں، ان سے کنارہ کشی، یہ پہلا مرحلہ ہو گیا کنارہ کشی کا۔ اور یہ محقق طوسی شاعرہ نے لکھا ہے کہ یہ خارجی چیز ہے، عادت یعنی نفس کی نہیں ہے، یہ بدنی ہے، اس لیے اس کو خارجی کہا ہے کہ انسان اپنی عادات جو اللہ تعالیٰ سے دور کریں، ظاہر ہے انسان اس ٹائم اپنی عادات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس سے کنارہ کشی کرے۔ یہ ہو گیا ایک۔ دوسرا اس نے بتایا تھا کہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے ماتحت لے آئے، کیونکہ نفس امارہ جیسے کہا ان نفس الامارہ بالسوء، یہ ہی برائی پر بھڑکاتی ہے، یہی دنیا میں انسان کو مشغول رکھتی ہے۔ تو اس نفس امارہ کو، نفس امارہ کا یہ مرتبہ ہے، نفس مطمئنہ کے مرتبے میں انسان پہنچے گا تو نفس امارہ اس کے ماتحت ہو جائے گی۔ جب ماتحت ہو جائے گی تو نفس امارہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی، بلکہ جو نفس مطمئنہ چاہتی ہے وہ وہی بجا لاتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ مطیع کرنا نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کا، کیونکہ یہ جو ہے کھینچ کر لے جائے گی نفس مطمئنہ، جتنی بھی قوت خیال اور وہم آتے ہیں نفس امارہ کی وجہ سے، وہ کیا ہوں گے؟ اب وہ ادراکات ہوں گے جو نفس مطمئنہ کے ماتحت ہوں گے، اور وہ ادراکات جو ہیں اس کی توجہ بھی عالم قدس کی طرف ہو جائے گی، کیونکہ سنخیت ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا کہ اس عالم سفلی سے انسان کی توجہ کم ہو کر اس بلند عالم قدس کی طرف ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا داخلی جہد، کیونکہ یہ نفس کی ہے، نفس ہمارا کو نفس مطمئنہ کے تحت لانا ہے، یہ ہوگی داخلی جہد، داخلی غرض ہوگی۔ تیسری جو غرض بیان کی تھی ابو سینا نے کہ تلطیف السر للتنبہ، کہ سر کو لطیف بنایا جائے۔ لطیف اور سر سے مراد ہے انسان کا نفس، انسان کا باطن، وہ ایک مرتبے کا نام ہے سر۔ اس مرتبے میں اس میں لطافت ہونی چاہیے، یعنی اس میں وہ خیالات، ادراکات وہ کثافت کا باعث بنتے ہیں، اور جو کثیف شے ہے وہ عالم قدس سے لطیف ہے، اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا لطیف ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس کی لطافت سے مراد یہ ہے کہ اس میں مادی اور دنیاوی خیالات اور وہ ادراکات نہ پائے جائیں، وہ لطیف ہو جائے گا، لطیف سے مناسبت ہو جائے گی۔ یہ جو بیان کیا ابو سینا نے، ابو سینا کہتا ہے کہ یہ جو پہلا مرتبہ ہے یہ زہد کا مرتبہ ہے، یہ جو دوسرا مرتبہ ہے یہ عبادت کا مرتبہ ہے، اور تیسرا جو مرتبہ ہے یہ عرفان کا مرتبہ ہے۔ اب زاہد اگر زہد اختیار کرتا ہے تو وہ اکیلا زاہد کہلائے گا، کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو عابد کہلائے گا، لیکن عارف جو ہے وہ ان تینوں کا جامع ہے، وہ اس کا رخ، اس کا جو مقصد ہے وہ بہت بلند ہے، وہ کمال حقیقی کو پانا ہے۔ کمال حقیقی کو پانا ہے تو تمام مراتب کو پائے ہوئے ہوگا، وہ زہد بھی اختیار کرے گا، وہ عبادت بھی کرے گا، اور وہ یہ علم عرفان یعنی اپنے نفس کے مقام و مرتبے کو بھی بلند کرے گا۔ یہ تینوں چیزوں کو وہ شامل ہے۔ جب یہ شامل ہے تو اگلے میں جو آج ہم نے متن پڑھنا ہے، جو پیچھے پڑھ لیا تھا، آج کا متن یہ ہے کہ یہ جو 3 اغراض ہیں ان تینوں غرضوں میں معاون چیزیں بھی ہیں، کہ آپ نے پہلی غرض زہد ہے، زہد اختیار کرنا ہے تو کیا ایسے اعمال بجا لائے جائیں جو معاون ہو زہد اختیار کرنے ہیں،
اسی طرح عبادت میں کون سے امور بجا لائے جائیں کہ وہ معاونت کریں اس عبادت کو کامل کرنے میں. اسی طرح عرفان میں بھی. تو پہلا مرتبہ وہ کہتا ہے کہ ول اولو یعینو علیہ الزہد الحقیقی. پہلے جو غرض ہے اس میں کیا چیز معاون و مددگار ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ زہد حقیقی ہے. اور زہد حقیقی کی تعریف ہی ہم نے یہی کی تھی کہ ما دون الحق، ما سوى الحق، جو بھی انسان کی خواہشات ہیں، انسان کی ترجیحات ہیں، انسان کے شغل ہیں، انسان کی جس طرف توجہ ہے، ان تمام توجہات کو ہٹا کر ہمتاً اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، ان تمام شغل سے محبت ختم کر دینا. اسی لیے حدیث میں جیسے وارد ہے، حقیقی زہد قلبی زہد ہے. خارج میں اگر انسان اللہ تعالیٰ انسان کو گھر دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، تو وہ اس کو اپنے سے دور نہیں کرتا، بلکہ قلب میں کہ یہ چلی بھی جائے تو تب بھی کوئی دکھ نہیں، آ بھی جائے تو کوئی زیادہ خوشی نہیں. اللہ نے دے دیا تو اس کا ہر حال میں شکر بجا لاتا ہے. یہ زہد قلبی ہے. تو پہلے میں زہد حقیقی معاون ہوتا ہے اس ریاضت میں. جو پہلا مرتبہ ہے کہ انسان اپنی عادی ترجیحات کو ختم کرے. یہ تو واضح ہو گیا. اب یہ جو دوسری غرض ہم نے پڑھی تھی، دوسری غرض کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے ماتحت لے آئے. اس دوسرے بردے میں مرتبے میں کون سی چیزیں یا دوسری غرض میں کون سی چیزیں معاون ہیں جو مددگار ہیں؟ وہ ہے بس ثانی توئین علیہ ادا تو اشیان. وہ کہتا ہے اس میں کئی چیزیں ہیں جو دوسری غرض میں معاون اور مددگار ہیں اور فائدہ دیتی ہیں. اس میں پہلی چیز ہے العبادت، دوسری چیز ہے الہان یعنی خوبصورت آواز، اور تیسرا وہ جو آواز خوبصورت سن رہا ہے لہن والی، تو اس میں کلام، نفس الکلام جو کلام ہے وہ بھی فائدہ دیتا ہے. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرے مرتبے میں نفس مطمئنہ کے تحت لے آنا نفس ہمارا، پہلا ہے عبادت. یہ عبادت کیا ہو؟ مشروفت ملی ہوئی ہو بالفکرت، فکر کے ساتھ. کیونکہ انسان کی فکر، انسان عبادت کرے اور انسان کی فکر کہیں اور ہو، بدن اعمال بجا لا رہا ہے لیکن فکر کہیں اور. یہ عبادت نہیں ہے. حقیقی عبادت یہ ہے جس میں تفکر، فکر کی ہمتن وہ ذات کی طرح متوجہ ہو. جب یہ فکر میں متوجہ ہوگا تو پھر پورے کا پورا بدن انسان کا اپنی فکر کے ساتھ ہمتن بالکلیہ، یہ کلی عبادت ہوگی. تو اسی کے لفظ استعمال کیا ہے، کلیت کے ساتھ یہ عبادت جامع عبادت کہلائے گی جب عبادت فکر کے ساتھ ہوگی. وگرنہ فکر کے بغیر جو عبادت ہے وہ انسان کا خیال کہیں اور ہے اور سجدے کر رہا ہے، قیام اور رکوع کر رہا ہے. جیسا کہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ فویل للمصلین الذین، ویل ہے، ہلاکت ہے، یہ جہنم کی وادی ہے. ویل ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، نمازوں سے غافل کیا ہے؟ توجہ کہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا غفلت ہے کہ جس ذات نے آپ کو خلق کیا، وجود دیا، اس کی جانب متوجہ بھی نہیں ہو رہا انسان. تو اسی لیے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون غفلت کرنے والے ہیں. تو یہ پہلا ہو گیا کہ ایسی عبادت ہونی چاہیے جو فکر کے ساتھ ہو. تو یہ معاون ہوگی کہ نفس امارہ نفس مطمئنہ کے تحت آئے گا. دوسری کیا چیز فائدہ مند ہے؟ ایسی سما الہان المستخدمہ، الہان لہن والی آواز، ایسی آواز جو بڑی سریلی ہو انسان کی. یہ وہ گانے نہیں ہیں جو ہیجان پیدا کریں، جو توجہ انسان کی صرف دنیا کی طرف کریں یا دنیاوی عاشق کی طرف کریں، لیکن نہیں، یہ ایسا الہان ہے اس سے انسان کی توجہ اس عالم کی طرف ہو جاتی ہے. اب یہ کیوں یہ کہا ہے کہ انسان ڈائریکٹ بھی متوجہ نہ. اس عالم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ انسان، ہم عزاداری کرتے ہیں تو ہر وقت تو امام حسین کے ذکر پر نہیں روتے، لیکن جب مصائب سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا لائیو وہ ذاکر کی آواز سنتے ہیں تو انسان کے میں رقت قلبی پیدا ہوتی ہے. تو پھر انسان کو رونا آتا ہے اور انسان کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. اسی لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جو الہان ہے یہ خادم ہوتا ہے، یہ خدمت میں آتا ہے. کس کی خدمت میں آتا ہے؟ نفس کی قوتوں کی طرف. یہ وہ ان کی قوتوں کو لے جائے کس طرف؟ لکول نفس الموقعات، اس کو لے جاتا ہے لما لوہنا بہی من الکلام، کلام میں سے جس بھی چیز میں ایک لہن ہوتا ہے وہ لہن کلام میں
وہ کس طرف لے جاتا ہے؟ موقع القبول من الاوہان، کہ اوہام جو انسان کا وہم ہے وہ اس کو قبول کرنے کے مقام اور درجے پر آ جاتا ہے۔ تو لہن کی بھی دوسری جہت کیا ہے؟ لہن ہے۔ یہ معاون پڑھ رہے ہیں کس میں؟ دوسری غرض میں۔ اور لہن اس نے کہا لہن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لہن جو ہوتا ہے بالذات ہوتا ہے معاون، اس مقصد دوسری غرض کو پورا کرنے کے لیے، اور دوسرا لہن بالعرض ہوتا ہے بالذات۔ اب یہ محقق نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بالذات لہن کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ نفس ناطقہ جو ہوتا ہے اس لہن کو قبول کرتا ہے ڈائریکٹ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی تالیفات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ نے سر دیکھے، غم کے الگ ایک آواز ہوتی ہے، جیسا کہ ایرانی ہم نے سنے ہیں بہت زیادہ نوے آواز ایسی پیدا کرتے ہیں کہ اس میں نام بھی نہیں آتا، لیکن اس سے انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ تو یہ مددگار تو ہیں، تو یہ انسان ایسی تالیف پر مشتمل ہوتے ہیں اور ایسی اس کی نسبتیں منتظم ہوتی ہیں، منظم ہوتی ہیں کہ یہ، اور آواز میں کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ یہ جو قوتیں ہیں کسی اور طرف نہیں جاتی بلکہ ہمتاً اس طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو اور حیوانی جتنی بھی اغراض ہیں اس سے انسان کی توجہ کو ہٹا دیتی ہیں۔ یہ ہو گیا بالذات۔ اس کے مقابلے میں بالعرض معاونت کیا ہے اس لہن کی، الہان کی، کہ یہ جو کلام اس درجے پہ ہوتا ہے کہ وہ ملا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اوہام قبول کر لیتا ہے۔ ایک نسبت ہوتی ہے کلام کی اور بندے کے وہم میں، اس میں ایک ایسی نسبت ہے جس سے وہ حکایت کر رہا ہوتا ہے، جو بھی بیان کر رہا ہے وہ ایک ایسی حکایت بیان کر رہا ہے کہ نفس سن کے اس کی رغبت اس عالم قدس کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کلام ہے یہ انسان کے لیے ایک واعظ کی نصیحت کرتا ہے۔ اب عبدہ پروین کا کلام ہے، کچھ عارفانہ کلام جو وارث شاہ یا دوسرے بابا بلے شاہ اور ان کے کلام ہیں، وہ بھی اسی طرح ہے، عارفانہ کلام ہے۔ جب انسان اس کو سنتا ہے تو وہ انسان پہ ایک رقت طاری ہوتی ہے اور نفس جو ہوتا ہے وہ متنبع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک وظیفہ ہے کہ انسان اس کو بجا لائے اور انسان کی جو قوتیں ہیں وہ اس عالم مادی سے ہٹ کر اس عالم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ ہو گیا دوسرا۔ تیسرا کیا بیان کیا ہے؟ اس دوسری غرض میں تیسرا معاون کیا ہے کہ نفس الکلام، خود کلام جو ہے وہ اس کلام میں ہے کیا چیز؟ نفس الکلام کس کا؟ جو واعظ کر رہا ہے وہ کلام ایک ناصح کی حیثیت، نصیحت کرنے والے کی۔ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ من قائل ذکی، ایک ایسا کہنے والا جو ذکی ہے، جو پاک دامن ہے، شریف النفس ہے، جو اس وادی میں داخل ہے، وہ اس کلام کو بیان کر رہا ہے بے عبارات بلیغات۔ وہ کلام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی عبارت بہت بلند ہو، عام یہ دنیاوی عام معاملات پر مشتمل نہ ہو، جو مراتب عرفان ہے اس کو بیان کر رہا ہو، وجود کا مرتبہ بیان کر رہا ہو، تو وہ اس کے بلاغت پائی جاتی ہو، اس میں بلند ہو، مرتبہ ہو، اور کیا ہو؟ بے عبارت بلیغت و نغمت رحیم، لطافت اس میں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر لطافت پائی جائے گی تو انسان کا دل لطیف ہے، ایک مناسبت پیدا ہوگی، وگرنہ اگر یہ نغمہ اس میں نرمی نہیں پائی جاتی، سختی پائی جاتی ہے، تو انسان کا دل سختی کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت دل جب اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، تمام دنیاوی مشغولات سے ہٹا ہوتا ہے، تو اس میں لطافت، یہی تو کہا تھا جس سے سر جو ہے وہ اس میں لطافت پائی جائے، تو کلام بھی نرم ہونا چاہیے، اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ وَسِمْتٍ رَشِيدٍ، اس کی ڈائریکشن بھی ہدایت والی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو درست ڈائریکشن میں لے کر جائے، اس کے جو مفہوم اور جو معنی مراد ہے وہ وہی عرفانی ہونی چاہیے۔ یہ دوسری غرض، اور اس میں تین معاون۔ پہلا تھا، پہلی غرض کہ انسان عادی ترجیحات کو ختم کرے، اس میں زود حقیقی معاون ہے۔ دوسرا کہ نفس امارہ، نفس مطمئنہ کے ماتحت آ جائے، اس میں تین چیزیں معاون ہیں۔ پہلی جو عبادت فکر کے ساتھ ملی ہو، دوسرا الہان میں پھر کیا کیا ہونا چاہیے، اس میں کلام اور لہن کیسا ہونا چاہیے وہ ہم نے بتایا، عرض کیا۔ اور تیسری جو ہے غرض ہم نے بیان کی تھی کہ تلطیف السر للتنبہ، سر کو لطیف ہونا۔ اب اس سر کی لطافت میں کیا چیز معاون و مددگار ہیں، وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْغَرْضُ الثَّالِثُ، یہ جو تیسری غرض ہے
اس پر فیعین علیہ، اس پر کیا چیز معاون ہوتی ہے، اعانت کرتی ہے؟ الفکر اللطیف والعشق العفیف، دو چیزیں یہاں پر معاون ہیں۔ ایک ایسی فکر جس میں لطافت پائی جائے، فکر میں کثافت ہوگی تو لطافت لطافت کے ساتھ سنکھیت رکھتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جو فکر ہے اپنی کمیت میں بھی اور کیفیت میں لطیف ہونی چاہیے۔ وہ انسان کی کیف ایک حالت ہے، نفسانی حالت، اس میں بھی لطافت پائی جائے، اور خود بدنی ہے اس حوالے سے بھی کیفیت کیا مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب یہ ریاضت کرے، جب یہ مجاہدہ کرے تو یا توجہ ہو ہمتن، تو ضروری ہے کہ انسان نہ پیٹ بھرا ہوا ہو نہ پیٹ بالکل خالی ہو، کیونکہ یہ اس میں مانع اور رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اگرچہ کہ اگلے مراتب میں انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کیونکہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اتنا اثر نہیں، لیکن ابتدائی عاشق کے لیے کہ انسان کا پیٹ بھرا ہو تو انسان کا جو دماغ ہے وہ اس خوراک کو سائنٹیفکلی خوراک کو ہضم کرنے میں لگا ہوتا ہے، تو اس طرف انسان متوجہ نہیں ہو سکتا یکسوئی کے ساتھ، اور اگر بالکل پیٹ خالی ہوگا تو پیٹ خالی بھی انسان کو توجہ اس کی اس عالم قدس کی طرف جانے سے روکے گی۔ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی فکر جس میں لطافت ہو، چاہے وہ کیفیت میں ہو اور کمیت میں بھی ہو، یعنی انسان پریشانی کی حالت میں بھی نہ ہو، انسان پریشان ہوگا یا بہت زیادہ خوشی کی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں توجہ اس طرف ہوتی ہے، اس شے کی طرف، تو انسان بالکل ہمتن اس مقام پر ہو کہ نہ بہت زیادہ غمگین ہو نہ بہت زیادہ خوشی ہو، نہ پیٹ بھرا ہو نہ پیٹ خالی ہو، تو یہ معامنت ہوتی ہے، اس سر کی لطافت میں فائدہ مند ہوتی ہے کہ انسان کی فکر لطیف ہو۔ دوسرا ہے بل عشق العفیف، یہ بھی معاونت کرتا ہے۔ اب عشق کی اقسام جو بیان کی ہیں، عشق کی بھی دو اقسام ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ عشق حقیقی یہ تو بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق۔ عشق مجازی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عشق مجازی ہوتا ہے نفسی، ایک ہوتا ہے حیوانی، کہ انسان اگر اس عالم میں کسی شخص سے بھی محبت کرتا ہے، اگر اس کی خصوصیات سے محبت، اس کے اخلاق اور اس کی جو وہ خصوصیات، جیسے تخلق باخلاق اللہ، اس میں وہ صفات پائی جاتی ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، وہ ساری صفات اگر اس میں پائی جا رہی ہیں، اگر انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کے بدن سے نہیں، تو یہ نفسی ریاضت ہے، اور یہ ریاضت معاون ہوتی ہے، حقیقی تو ہے ہی ہے ڈائریکٹ، یہ بھی جیسے المجاز و کنترت الحقیقہ، حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ ایک پل ہے۔ کیوں پل سے مراد کیا ہے کہ انسان جب اس عالم میں نیک والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے، اولاد سے، کسی شخص سے، اگر اس کی ان خصوصیات سے محبت کرتا ہے تو وہ ایک عشق کی ایک تعریف اور اس کی مقام و مرتبے کا اسے معلوم ہوتا ہے کہ عشق ہوتا کیا چیز ہے، تو یہ معامن اس لحاظ سے ہے، ایک پل کی حیثیت سے، اور یہ مجاز ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو حیوانی عشق ہے کہ وہ انسان بہیمہ جانوروں کی طرح جنسی انسان کی خواہش ہو اور اس وجہ سے وہ کسی سے عشق کرتا ہے، تو وہ عشق تو اسے اس دنیا کی طرف متوجہ کراتی ہے، اور ہمارا مقصد اس عالم قدس کی طرف ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، بلکہ ما سوی الحق، اس عالم کے کسی چیز سے محبت ہی نہ ہو انسان کو، کیونکہ یہ محبت مانے ہیں، جتنی ادھر محبت زیادہ ہوگی اتنی ادھر محبت کم ہے۔ تو خود حدیث میں بھی ایسے ہی وارد ہوا ہے کہ جو دنیا سے محبت ہے وہ آخرت سے محبت کی کمی کا باعث، اسی لیے آیا کہ جو اللہ کی عظمت کا قائل ہوتا ہے وہ اس دنیا کو ہیچ سمجھتا ہے، جو دنیا کو جتنا بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی عظمت کو اتنا ہی کم گردان رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل عشق مجازی یہ کہتا ہے کہ عشق ایسا ہو، عفیف ہو، حیوانی اور مادی نہ ہو، یہ دونوں عشق عفیف ایک پل کی طرح ہے، اسے لطیف فکر بھی انسان کے سر کو لطیف بناتے ہیں۔ کون سا عشق عفیف؟ اللہ جی تام رفیع، ایسا عشق عفیفی جس میں کو کس کا امر چلتا ہے؟ شمائل المعشوق، معشوق کی خصوصیات، نہ کہ بدنی اور حیوانی چیزیں اس کو اس عشق پر مجبور کرتی ہیں، بلکہ وہ خصوصیات شمائل ہوتی ہیں۔ لیسا، اسی لیے کہہ رہا لیسا سلطان شاہ، یہ جو عشق ہے یہ شہوت جس پر حاکم ہو وہ والا نہیں ہے۔ تو یہ تین اغراض اختصار کے ساتھ تینوں ہم نے پڑھ لی، یہ تینوں کیا ہیں اغراض، ان پر مشتمل ہے یہ پہلا مرتبہ ارادہ، ارادے میں یہ ریاضت چاہیے، اور اس میں معاون کیا ہے، ان تینوں اغراض میں یہ معاون چیزیں ہیں، اس پر متوجہ ہوں تو انشاءاللہ
یہ مرتبہ کامل ہوگا، والحمدللہ